बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान मलेशिया के दौरे पे जा रहे हैं और चाइना के दौरे पे जा रहे हैं। अभी सऊदी अरब से होके आए हैं। सऊदी अरब ने आपको बेल आउट पैकेज दिया है। इसी तरह वो चाह रहे हैं कि चाइना की तरफ से भी एक एग्रीमेंट, क्योंकि चाइना पर भी हमारी बातचीत चल रही थी, बैकडोर क्या बल्कि हमारी काफी बातचीत उनके साथ हुई है और चाइना भी आपको हेल्प आउट करेगा। ये एग्रीमेंट पब्लिक तो नहीं होगा, लेकिन चाइना आपको काफी हेल्प आउट करेगा। इसकी डिटेल्स भी अभी थोड़ी बहुत आपको मैं बताऊंगा। मलेशिया के साथ भी कुछ इस किस्म का एग्रीमेंट हो रहा है कि मलेशिया के साथ भी हमें कुछ पैसे मिल जाएं और हम लोग अपने आप को IMF की जो इंस्टॉलमेंट है उससे निकाल लें। हम तो जब से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुतालिक कहानी ये चलती आ रही है, आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। फिर उसके बाद ये इस वक्त मुल्क खतरे में है, इस वक्त मुल्क को पैसे चाहिए, IMF से पैसे लेने हैं, ये आप घास खा लें, ये हम कहानियां सुनते आए हैं। और हर गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है, बाशमूल इस गवर्नमेंट के, कि पैसे लेते चले जाएं और उसके बाद फिर आने वाली गवर्नमेंट उसको उतारेगी। किसी भी तरह से मुझे नजर नहीं आता कि प्लानिंग उस तरह से की गई हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कि जिसमें यह ख्याल रखा गया हो कि अब आगे चल के 5 साल बाद अवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। अवाम जब भी 5 साल बाद आए हैं तो उन्होंने बिजली के नर्क बढ़ने की सूरतों में कीमतें अदा की हैं, पेट्रोल के नर्क बढ़ने की सूरतों में कीमतें अदा की हैं, अशिया के नर्क बढ़ने की सूरतों में कीमतें अदा की हैं। तो अवाम को रिलीफ उस तरह से नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। इनकम ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस तरह बाहर ममालिक में हुई उस तरह पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई। हमारी पर कैपिटा इनकम आपको भी मालूम है कितनी कम है। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाइबल ही नहीं होंगी। लेकिन आपने देखा, क्योंकि हम लोग फ्री होल्ड हाउसिंग रखते हैं, फ्री होल्ड कार्स रखते हैं, हमारी किस्तों पे बहुत कम चीजें होती हैं, तो हम सर्वाइव कर जाते हैं। अगर यही चीजें किस्तों पे हों तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब इस गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को ऑटोनमस करके ये भी कर दी है कि अगर किसी ने घर की किस्तें अदा ना की तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा, घर को ऑप्शन पे लगा के जिस तरह बाहर होता है और खाल कर दिया जाएगा। ये चीजें बाहर तो कर सकते हैं आप, बाहर ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद हैं या नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर ये चीजें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इवन के बाहर भी किया, बाहर भी जब उनकी प्रॉपर्टी बिकती है, जब उनकी चीजें बिकती हैं तो उनका फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। ये मैं कई दफा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन हमें अपने मुल्क से गर्ज है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो स्टेट बैंक को ऑटोनमस करने का मतलब ये है कि अब हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर वो इख्तियार नहीं रहेगा या वो कंट्रोल नहीं रहेगा जो पाकिस्तान के लिए जरूरी था। चलिए खैर, अगर वो समझते हैं कि ये बेहतर है तो आने वाले सालों में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। फिर बहुत सारे स्टेट एंटरप्राइजेस को कहा जा रहा है कि इसको आप ऑक्शन कर दीजिए, बेच दीजिए। मैं मिसाल दूंगा PIA की। PIA उस तरह मिसाल है कि आप घर में गाड़ी रखते हैं, गाड़ी के अखराजात होते हैं, गाड़ी को आप मेंटेन करते हैं, गाड़ी का फ्यूल करते हैं। आप ये कहते हैं मैं गाड़ी बेच के मैं टैक्सी करवा लिया करूंगा डेली, तो वो आपको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता। तो नेशनल कैरियर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको नहीं बेचना चाहिए। सेम गोज फॉर रेलवे। और ये स्टेट एंटरप्राइजेस इस किस्म के एसेट्स हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं और इकोनॉमी के लिए भी आपकी बेहतरी की तरफ है। हाँ, इसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रख लें कि नौकरियां उतनी दें जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा उस अदारे के ऊपर एक्सपेंस ना डालें, उसको बाकायदा प्रोफेशनल लोगों से मॉनिटर करवाएं, प्रोफेशनल लोगों से रन करवाएं, ताकि वो चीजें उस तरह सही चल सके। अगर ये सारा कुछ कर लें तो स्टेट एंटरप्राइजेस को रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान में आपने देखा है दुनिया टूरिज्म की तरफ जा रही है। सऊदी अरेबिया को आपने देखा है टूरिज्म की तरफ जा रहा है, ईरान को देखिए टूरिज्म की तरफ जा रहा है, UAE देखिए टूरिज्म की तरफ जा रहा है। हर कंट्री की कोशिश है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। हर कंट्री की कोशिश है कि से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएं, फैसिलिटेट करें, टूरिस्ट आए, सड़कें अच्छी हों, टैक्सियां अच्छी हों, कन्वेंस अच्छी हो, होटल्स अच्छे हों, फूड अच्छा मिल रहा हो और उनके लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो उधर, ताकि वो लोग टूरिस्ट आए और आने के बाद वर्ड ऑफ माउथ फैले और अगले साल उससे ज्यादा लोग आए। क्या हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं? क्या हम सिक्योरिटी सेफ्टी दे पा रहे हैं? क्या हम लोग भाई ये सारी चीजों के लिए कॉप्ड अप हैं? क्या हमारा मुल्क इस तरफ जा रहा है? मलेशिया जिधर वजीर आजम जा रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर बेपनाह टूरिस्ट आता है। वो भी तो मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन उधर बड़ा टूरिस्ट आता है। उनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई भी टूरिस्ट आके किसी भी तरीके से बैठता है।
کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی فالو نہیں کر پا رہے؟ یو اے ای بھی مسلمان ملک ہے، ایران بھی مسلمان ملک ہے، سعودیہ بھی مسلمان ملک ہے، وہ بھی ٹورسٹ اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کی بھی کوشش ہے ٹورسٹ ان کے آئے. تو کیا اس میں کوئی برائی ہے کہ اگر آپ کے یہاں ٹورسٹ آئے گا؟ ہم خود بخود چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹورسٹ نہ آئے. ہوٹل کے کرایہ ایک رات ہم پہلے کچھ لے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہوٹل بک ہونا شروع ہوئے ہمارے کرایہ 5,000 سے سیدھا 50,000 60,000 پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا اس قسم کی چیز کرنا، جس کو میں اپرچونسٹ کہتا ہوں، یہ اچھی چیز ہے؟ گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. سیم گوز فار ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹیشن کیا آپ کے یہاں اتنی اچھی ہے کہ ٹورسٹ آئے اس کو ایزی ٹرانسپورٹیشن مل جائے؟ یہ آپ کا خیال ہے یا واقعی اچھی ہے؟ ٹورسٹ کو رستے میں ریسٹ ہاؤس ملنے چاہیے، واش رومز ملنے چاہیے، ٹک شاپس ملنی چاہیے. کیا ایسی چیزیں ناردرن ایریاز میں پہنچنے تک ان کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ آپ کہتے ہیں ناردرن ایریاز بڑا ورجن ہے، آپ نے ادھر سیکیورٹی کا کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں، اس کا بیک اپ آپ نے ان کو کیا نمبر پرووائڈ کیے ہوئے ہیں؟ اور بیک اپ ایک عام آدمی کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو ٹورسٹ ادھر جا رہا ہے. ہم جب تک انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ نہیں کریں گے، ہمارے ہاں اس قسم کے اپرچونٹیز کریٹ ہی نہیں ہوں گی. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی تبھی ہوتا ہے جب آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے بات چیت کر کے ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اسی کے مطابق چلیں، اور ہماری پھر سائیکالوجی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب لوگ غلط ہیں. مائٹ از رائٹ، کہ میرے پاس اگر یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، اور باقی اگر کو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تب بھی میں کہوں گا کہ نہیں میری بات ٹھیک ہے. تو کیا ایسا رویہ، ایسی چیزیں ہمیں آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ اگر آپ صرف بیچز پہ ہی چلے جائیں، ہمارے یہاں اتنے خوبصورت بیچز ہیں. کراچی سے شروع ہو جائیے اور گوادر پورٹ تک چلتے جائیے، سمندر کے اتنی بڑے بڑے شورز، اتنے خوبصورت بیچز ہیں. ہمیں اس کو ڈیولپ کر لینا چاہیے، ادھر ہٹس بنا لینے چاہیے، ادھر ٹورسٹ کو اپرچونٹی دینی چاہیے، ادھر ٹک شاپ، کیفیٹیریا، اس قسم کی چیزیں بنائیں. اب تو تقریباً اس گورنمنٹ کو بھی 3.5 سال ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں کی جو وعدہ کیا تھا. کل کو یہ بھی چلے جائیں گے، آنے والی حکومت یہ کی کہ انہوں نے ہم سے بڑھ کے قرضے لیے تھے اور آج ہم وہ قرض اتار رہے ہیں. عام پاکستانی کا کیا بنے گا؟ عام پاکستانی کس حال پہ جائے گا؟ عام پاکستانی اب کس کے بھروسے پہ رہے گا؟ ہر آنے والی حکومت یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومت خسارے میں چیزوں کو چھوڑ کے چلی گئی، ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا کے چلی گئی، اب ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اور جب ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ اگلی حکومت بھی یہ الفاظ دہرا رہی ہے. یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ یہ چیزیں بہتری کی طرف کب جائیں گی؟ رسپانسبلٹی کسی ایک پہ شفٹ کب کی جائے گی کہ جو ٹینیور جس گورنمنٹ کا ہے وہ اپنی لائبلٹی اس ٹینیور کے اندر پوری کرے، پچھلے اگر قرض اس نے اتارے ہیں اتنے سے اس سے زیادہ قرض نہ لے، اور پھر اپنا ٹینیور پورا کر کے اس کی سکسیس سٹوری پوری اگلی حکومت کو ڈاکومنٹڈ دے کے جائے. نیکسٹ حکومت جو آنے والی ابھی وہ اگر اپوزیشن میں ہے، گورنمنٹ لائن جو ہوتی ہے اپوزیشن، اس کو یہ پتا ہو شیڈو گورنمنٹ کے تھرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور وہ کہتا انٹریکٹ کرے گورنمنٹ کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ. اور اس میں اس کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب آئیں تو ہم پہلے 3-4 ماہ اس چیز پہ ضائع نہ کر دیں کہ ہم سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حالات کیا ہو رہے ہیں، ہم تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ملک کا کیا ہوا. تو آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. عوام کا ٹائم ضائع نہ کیجیے، عوام کے پیسے ضائع نہ کیجیے. آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ایک عام آدمی کی کاسٹ پہ بیٹھتے ہیں. آپ اسمبلی کا جو خرچہ کرتے ہیں وہ ایک عام پاکستانی اس کو افورڈ کرتا ہے. عام پاکستانی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس کی لائف بھی اب بہتر ہو، اس کے بچوں کو بھی اچھا فیوچر ملے، اس کے لیے بھی ہاسپٹلائزیشن فری ہو، اس کے لیے بھی ایجوکیشن اچھی ہو. تبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہتری آئے. ٹیکسز تو ہر کوئی دے رہا ہے، پاکستانی ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر قسم کی ٹیکسیشن ہم لوگ دے رہے ہیں. را مٹیریل پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اس کو فنش گڈ بنتا ہے تب ٹیکس دیتے ہیں، مارکیٹ کے اندر سیل ہونے آتا ہے سیل ٹیکس دیتے ہیں. تو ہر قسم کے ٹیکسیشن پہ ٹیکسیشن. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں ٹیکسیشن نہیں دیا جا رہا، ٹیکس دیے جا رہے ہیں، ہر طرح کے ٹیکس دیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یوٹیلٹی کیا ہے، اس کو کہاں خرچ کیا جاتا ہے، کیا وہ پاکستان کے فائدے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے یا دکھاوے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. دوست ممالک ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ بیل آؤٹ پیکج گیا کہاں. جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے بیل آؤٹ پیکج 3-4 ممالک سے لے آتی ہے، 5 ممالک سے مل جاتے ہیں، اور جب 3 سال 4 سال گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بیل آؤٹ پیکج تو ختم ہو چکا ہے.
اب تو دوبارہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے ڈالر کا کیا حال ہے. میں اپنی ویڈیوز میں ضرور ڈالر کا ذکر کرتا ہوں کہ اتنی پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہو چکا ہے. اس کو ہونا چاہیے تھا سم ویئر بٹوین 125. انڈیا کا اگر 75 76 ہے تو ہمارا 125 سے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. بنگلہ دیش 86. لیکن ہماری تو بھرگس ہی نکل گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ڈالر, چاہے یہ گورنمنٹ جو مرضی کے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, انہوں نے اس ڈالر کا اتنا ریٹ پاکستانی روپی کو ڈی ویلیو کر دیا جو کہ ہمارے قرضے بھی بڑھ گئے, ہمارے ہاں مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے, ہمارا جو فیول لیا جا رہا ہے بڑھ گیا, ہر چیز ہماری ریسیشن کی طرف گئی ہے. اور سب سے ورسٹ ریسیشن اس خطے میں پاکستان میں آئی ہے. اب حکومت بے شک لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ڈالر یہ تھا تو وہ تھا, پچھلی گورنمنٹ نے فیک روکا ہوا تھا, ہم نے تو بڑا کمال کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا. یہ ساری باتیں آپ اپنے حد تک تو کر سکتے ہیں, لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. خدا را ڈالر کے اوپر دوبارہ سے ورکنگ کیجئے, اس کو نیچے لائیے, 120-25 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہی پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہم سب نے مل کے لے کے جانا ہے, تبھی پاکستان آگے جائے گا. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.